السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انا معکم محمد عبداللہ المشمر۔ آج کا ہمارا سبق تیسرا سبق ہے، الدرس الثالث۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم اسماء اشارہ سیکھیں گے۔ اسماء اشارہ کا آسان مطلب یہ ہے کہ ہم مختلف چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ کبھی وہ چیز سامنے ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے، کبھی وہ چیز سامنے ہوتی ہے دو ہوتی ہیں، کبھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں سامنے ہوتی ہیں، اور کبھی ہم اشارہ کرتے ہیں دور کی طرف، وہ ہمارے پاس نہیں ہوتی ہیں لیکن دور ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ ایک ہوتی ہے، اس کے لیے عربی میں اشارہ الگ، بعض دفعہ دو ہوتی ہیں تو عربی میں اشارہ الگ، اور تین ہوتی ہیں تو اس کے لیے عربی میں اشارہ الگ ہوتا ہے۔ تو آئیے آج ہم ان اشارات کو سیکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں کثرت کے ساتھ ان کا استعمال ہوا ہے۔ امید ہے کہ آج کے اس سبق کے بعد قرآن پاک کی بے شمار آیات میں یہ الفاظ آپ کو ملیں گے، اور قرآن پاک پڑھتے ہوئے آپ ان چیزوں پر غور کیجئے گا ذرا۔ اسماء اشارہ قریب کے لیے، یعنی ایک چیز آپ کے پاس قریب پڑی ہوئی ہے، جسے انگلش میں، اردو میں ہم کہتے ہیں یہ، اور انگلش میں کہتے ہیں دس، اس کے لیے مذکر کے لیے، اگر چیز آگے مذکر ہے اس کے لیے ہاذا استعمال ہوتا ہے۔ ایک ہو سامنے موجود ہو تو آپ ہاذا کہیں گے۔ جیسے میرے ہاتھ میں یہ قلم ہے تو میں یہ کہتا ہوں ہاذا قلم، کہ یہ ایک قلم ہے۔ تو سامنے ہو، ایک چیز ہو اور مذکر ہو، اس کے لیے ہاذا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور اگر سامنے ہوں دو ہوں، میں نے قریب لکھا ہے، یہ سارے قریب کے لیے اور مذکر کے لیے استعمال ہوں گے۔ یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں، قریب اور مذکر۔ قریب چیز پڑی ہو، ایک، دو ہوں، تین ہوں، اور مذکر ہوں تو ان کے لیے یہ والے لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ ہاذا یہ، ہاذانی یہ دو، ہاؤلائی یہ سب۔ اس کا ترجمہ تین سے نہیں کرتے، بلکہ یہ چونکہ جمع کی اس میں آ جاتا ہے، زمرے میں آ جاتا ہے، اس لیے ہاؤلائی یہ سب، ان پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ قریب والے میں نے آپ سے ذکر کر دیے۔ اب آ جاتے ہیں بعید کی طرف، کہ چیز ہے مذکر لیکن دور ہے، تو پھر وہی چیز کہ بعید یعنی دور اور مذکر کے لیے استعمال کرنا ہو تو ذالکا۔ ذالکا کا مطلب ہوتا ہے وہ، یعنی چیز ایک ہے، مذکر ہے اور دور ہے۔ ذانکا تثنیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، دو چیزیں ہوں، دور ہوں، ان کے لیے ذانکا استعمال ہوتا ہے۔ اور اولئکا وہ سب۔ اب دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بارہا ارشاد فرمایا اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک علی ھدی من ربہم۔ تو کم از کم اس لفظ کا ہمیں معنی سمجھ میں آنا چاہیے کہ اولئک وہ سب لوگ، اتنا ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے، اولئک علی ھدی من ربہم، کہ وہ سب لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ تو یہ میں اس کو دوبارہ دہراتا ہوں، دور کی چیز ہو اور مذکر ہو اس کے لیے ذالکا اور ذانکا اور اولئکا۔ یہاں ایک چیز جو ہے، باریک نکتہ ہے، بعض لوگ ذالکا کو الف کے ساتھ لکھتے ہیں، اس طرح لکھنا درست نہیں ہے، یہ کتابت کی غلطی ہوتی ہے۔ یہاں الف نہیں آتا بلکہ ذال کے اوپر کھڑی زبر جو میں نے لگائی ہوئی ہے، اس طرح سے ذالکا کو لکھنا وہ درست ہے، اس الف کے ساتھ اس کو لکھنا درست نہیں ہے۔ تو اسی کے ساتھ آگے مؤنث کے لیے استعمال ہونے والے، قریب ہو اور مؤنث کے لیے، تو اس کے لیے سب سے پہلے ہذہ ایک کے لیے، ہاتانی دو کے لیے، اور بالکل یہی والا لفظ ہاؤلائی یہ مؤنث کے لیے اور مذکر کے لیے، دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مؤنث ہذہ چیز سامنے پڑی ہوئی ہے مؤنث۔ مثال کے طور پر یہ پنکھا میرے اوپر ہے، قریب ہے، تو میں کہوں گا ہذہ مروحۃ، کیونکہ یہ مروحہ مؤنث ہے، اور دو ہوں تو ہاتانی اور زیادہ ہوں تو ہاؤلائی استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی طرح مؤنث کے لیے، بعید مؤنث کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے تلکا۔ تلکا اس کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک، وہ ایک، تلکا، تانکا اور اولئکا۔ اسماء اشارہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اشارہ کرنا ہو کسی چیز کی طرف، یہ وہ فلاں فلاں، تو اس کے لیے قریب ہو
مذکر ہو حاذا، دو ہوں حاذانی، سب ہوں ہاؤلائی، مؤنث ہو حاذہی اور دو ہوں تو ہاتانی، اور اگر سب ہوں تو ہاؤلائی، اور اگر دور ہوں اور مذکر ہو، ایک ہو تو ذالکا، اور اگر دو ہوں تو ذانکا، اور اگر بہت سارے ہوں جمع ہوں تو اولائکا۔ ترجمہ اس کا ہوتا ہے وہ۔ مؤنث بعید کے لیے تلکا وہ ایک، تانکا وہ دو، اولائکا وہ سب، مذکر بھی اور مؤنث بھی۔ تو آج کا یہ سبق جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا۔ اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا عربی کا جملہ میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ اس کو بھی یاد رکھیں۔ وہ یہ ہے کیف حالک، کیف حالک یا اخی، کیف حالک یا اخی، اے میرے بھائی آپ کا کیا حال ہے۔ تو یہ جملہ آپ یاد رکھیں، اس کا جواب آتا ہے الحمدللہ انا بخیر، انا کا مطلب ہوتا ہے میں، بخیر و عافیت، کہ میں بالکل خیر و عافیت سے ہوں۔ تو آج کوشش کریں کہ ایک دو بندوں کے ساتھ آپ اس جملے کا استعمال کریں، جس سے بھی ملیں اس کو کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیف حالک یا اخی، اے میرے بھائی آپ کا کیا حال ہے، اور آگے سے وہ جواب دے گا انا بخیر وعافیت والحمد للہ رب العالمین۔ تو آج کا یہ سبق بھی اختتام پذیر ہوا۔ اسماء اشارہ کو اچھے طریقے سے یاد کیجئے اور قرآن پاک میں نشاندہی کریں کہ کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے ان اشارات کا استعمال کیا ہے۔ اشارہ انتہائی زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ تو آج اس سبق کو اسی پر اختتام پذیر کرتے ہیں۔ اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا اور اس پر کمنٹ کیجیے کہ آپ کو یہ سبق کیسا لگا، کون سی مشکل اس میں پیش آئی، کیسا آسان ہوا، فائدہ ہوا نہیں ہوا۔ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور یہ جو واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے اگر انفرادی رابطہ کرنا ہو تو اس پر آپ کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔